آج کے نشست میں ہے مردہ بچے کا کفن و دفن۔ مسئلہ مسلمان مرد کا بچہ ہو یا مسلمان عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو ویسے ہی نہلا کر ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے نہ نماز ہے نہ سنت طریقہ پر غسل ہے۔ یعنی کہ مسلمان مرد کا بچہ ہو یا مسلمان عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا تو ان کو غسل، کفن اور دفن تینوں چیز ان کو مکمل طریقے سے دیں گے۔ جس طرح سے بڑے آدمی کا غسل دیا جاتا ہے اسی طرح سے ان کا غسل دیں گے، اور اس کا کفن بھی اسی طرح سے دیں گے، اور اس کا دفن بھی اسی طرح سے، یعنی کہ قبر وغیرہ اسی طرح سے بنائے جائیں گے۔ اگر مرا ہوا بچہ اگر پیدا ہوا پیٹ سے ہی، اگر پورا بچہ مرا ہوا پیدا باہر اندر ہی مر گیا پھر اس کے بعد پیدا ہوا تو اس کے لیے پھر غسل نہیں ہے، یعنی کہ نماز نہیں ہے، یعنی کہ ان کو غسل دے کر کے اگر ایک ہی پاک کپڑا میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے چلے گا۔ جو بچہ سر کی جانب سے پیدا ہوا ہو اور سینہ نکلنے تک زندہ رہا پھر مر گیا تو زندہ مانا جائے گا۔ یعنی کہ جو بچہ سر کے طرف سے پیدا ہوا، یعنی کہ بچہ دو طرح پیدا ہوتا ہے، کسی کا سر پہلے نکلتا ہے یا پھر کوئی بچے کا پیر پہلے نکلتا ہے۔ اب اس میں دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تو کون سا حصہ کتنا زیادہ نکلنے سے بچہ مردہ قرار دیا جائے گا اور کون سا حصہ زیادہ نکلنے سے مردہ قرار دیا جائے گا۔ سینے کی طرف سے بچہ نکل رہا پھر مر گیا تو زندہ مانا جائے گا، اور جو پاؤں کی طرف سے پیدا ہوا اور کمر نکلنے تک زندہ رہا تو پھر مرا تو زندہ مانا جائے گا۔ یعنی کہ یعنی کہ سر کے طرف سے اگر بچہ پیدا ہوا سینے تک نکلا، سینے تک نکلنے کے بعد اس سے پہلے آواز یا سانس ہو رہی تھی، جو ان کی دائیاں جو ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نہیں بچہ زندہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن سینے تک نکلنے کے بعد کمر تک جیسے پہنچ رہا ہے کہ بچہ وہیں سے انتقال ہو گیا، مر گیا، اب نہ اس کی سانس نہ ان کی آواز کچھ نہیں، تو پھر بچہ کو زندہ مانا جائے گا۔ ابھی سر کے طرف سے نکلا آدھا سینے تک جا کے پہنچا اور یہاں جا کر کے پتہ چلا کہ نہیں بچہ مردہ ہے تو اس کو مردہ مانا جائے گا۔ سینے کے نیچے تک جیسے آیا تو پھر زندہ مانا جائے گا، سینے کے اوپر تک ہے تو پھر مردہ مانا جائے گا۔ اور پیر کے طرف سے اگر بچہ پیدا ہوا تو پیر کی طرف سے بچہ پیدا ہوا تو اس کے کمر تک کا حصہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ پیر سے لے کر کمر تک اگر نکلا بچہ اور زندہ پتہ چلا کہ اس کے پیر وغیرہ سے ہلنے کی وجہ سے اگر پتہ چل رہا کہ نہیں بچہ زندہ تھا تو یقیناً اگر زندہ تھا، کیونکہ اب پیر کی طرف سے نکلے گا تو یقین نہیں ہو سکتا ہے، معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ اگر یقیناً اگر ایسے ان کو لگا، جو دائیاں ہیں جیسے ان کو تجربہ ہوتے ہیں، ان کو بچوں کو ولادت کے وقت ان کو کئی ایسے بچے کے جنم دیے ہوئے اس نے دیکھا ہوگا، اگر ان کو یقین ہے کہ نہیں بچہ کچھ دیر تک زندہ رہا پھر اس کے بعد بچہ مرا تو پھر ان کی زندہ مانا جائے گا، یا پھر نہیں تو پھر مردہ مانا جائے گا۔ ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ایک غسل دے کر کے ایک ہی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، ہو جائے گا۔ اور پھر بچہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، پورا بنا ہو یا آدھا ادھورا، ہر صورت میں اس کا نام رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا، یعنی کہ بچہ چاہے زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو یا آدھا بنا ہو یا مان کے چلو 6 مہینے میں 7 مہینے میں بچہ ختم ہو جاتا ہے، اگر حمل گر گیا تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ تو 7 مہینے 6 مہینے کے بچے کو اتنا یقین ہے کہ مرد یعنی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان دونوں میں سے جو بھی اگر معلوم ہو تو اس کا لڑکا ہو تو لڑکا کے نام سے رکھا جائے اور لڑکی ہو تو لڑکی کے نام سے رکھا جائے۔ اور بچہ زندہ پیدا ہوا 1 یا 2 دن کے اندر اگر اس کا انتقال ہوا تو بھی اس کا نام رکھا جائے گا۔ بچہ شروع سے ہی پورا بچہ بننے کے بعد 9 ماہ کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا پورا اور مردہ ہی پیدا ہوا لیکن پھر بھی اس کا نام رکھا جائے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اور ان کے والد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے ہر انسان کو ان کے نام اور ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے کہ ان کا نام رکھا جائے۔ مسلمان کا بچہ کافر سے پیدا ہوا اور اس کی منقوہ نہ تھی کہ وہ بچہ زنا کا ہے تو اس کی بھی نماز پڑھی جائے گی، یعنی کسی مسلمان نے کسی کافرہ عورت سے اس نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد اب وہ بچہ پیدا ہوا، لیکن بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ مر گیا تو اس کی بھی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ خون کس کا ہوگا؟ بھائی زنا کس نے کیا؟ مسلمان نے زنا کیا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے، لیکن اس نے گمراہیت میں آ کر کے اس نے ایسا کر لیا
شیطان نے اس کو برگلایا، اور پھر کافر اور کافرہ عورت سے اگر بچہ پیدا ہوا، چاہے وہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، لیکن اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اسلام کے دائرے کے اندر اسلامی نام اس کے رکھا جائے گا۔ قبر دفن کا بیان، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ، یعنی کہ ہر میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، دفن کرنا فرض کفایہ، اور غسل جو ہے نا سنت ہے، غسل سنت ہے۔ اچھا، غسل سنت اس لیے رکھا، غسل ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور دفن تو پھر ہر کسی کے لیے، جتنے بھی ہو ہر کسی کے لیے دفن ہے، تو دفن فرض کفایہ ہے۔ اگر غسل کے مطابق، جیسے کہ کہیں پانی نہیں ہے، جہاں پانی کا قلت ہے، پانی بھی نہیں ہے، اب کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو تیمم کرا کر کے بھی تیمم سے بھی ان کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن دفن کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دفن کے مطابق یہاں پہ ایک روایت میں اور ایک مسئلہ میں یہ بھی آیا ہے کہ سمندری جہاز کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اب جہاز جو ہے سمندر کے بیچوں بیچ میں ہو، اب کنارہ میں جانے میں لے کے کافی ٹائم لگ جائے گا، ہو سکے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، بہت کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کہ اگر کنارہ تک پہنچنے تک میت کا پیٹ پھٹ سکتا ہے، میت کا جسم خراب ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں کہا گیا ہے کہ پھر میت کو کپڑے میں لپیٹ کر کے، یعنی کہ ان کا کفن دے کر کے کسی بھاری چیز میں اس کو باندھ کر کے پانی کے اندر ڈبو دو، اس کے لیے وہی دفن ہو جائے گا، ان کے لیے وہی دفن ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ مسئلہ، قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو، چوڑائی آدھی قد کے، اور گہرائی کم سے کم آدھی قد کی۔ بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینہ تک ہو، یعنی کہ اب میت کسی کا بھی ہو تو اس کے قد کے برابر اس کا جو ہے نا لمبائی ہو جائیں گے قبر کے۔ جیسے کوئی شخص ایسا ہوتا، کوئی 4.5 فٹ کا ہے، کوئی 6 فٹ کا بھی ہے، تو یعنی کہ قد کے بارے میں، قبر کی لمبائی کے بارے میں کوئی حد نہیں رکھا ہے، وہ میت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میت کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ اگر لمبائی میں زیادہ 6 فٹ کا ہے تو 6.5 فٹ پونے 60 فٹ کرو، کیونکہ بھائی جب قبر میں جب میت کو اتارا جائے گا، تھوڑا جگہ بھی ہونا، اسپیس بھی ہونا چاہیے دونوں طرف، اور جو بھی لوگ اترے تو وہ بھی بآسانی سے اتر جائے۔ اور ان کی چوڑائی بھی، ان کی یعنی کہ چوڑائی جو ہے آدھی قد کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کہ جتنے ان کی، جیسے مان کے 4 فٹ کا انسان ہے تو 2 فٹ تو ہونا چاہیے، ان کی چوڑائی 2 فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اس کی میت جو ہے نا بآسانی رکھ جائے۔ اب بعض لوگ تھوڑا سا شریر سے زیادہ ہوتے ہیں تو اسی کے حساب سے ان کی قبر کھودا جائے۔ ہاں، اس کے قد کے حساب سے اب ان کی گہرائی کتنی ہونا چاہیے؟ گہرائی کے آدھے قد کے بہتر ہے، اور گہرائی بھی قد کے برابر ہو تو بہت اچھا، اور سینہ تک ہو تو زیادہ اچھا، یعنی کہ ان کے قد یعنی گہرائی قبر کا یعنی کہ سینہ تک ہونا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے کمر تک ہے اور عورتوں کے لیے سینہ تک ہے، لیکن اگر سب کے لیے اگر سینہ تک اگر کر دیا جائے تو سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس گہرائی سے مراد یہ ہے کہ لحد یا صندوق اتنا گہرا ہو، یہ نہیں ہے کہ جہاں سے کھودنی شروع ہو وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہے۔ اب یہاں پہ قبر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صندوقی قبر اور ایک لحد والا قبر۔ اب لحد والا قبر تو پہلے چلتے تھے، کیونکہ قبر کو پہلے مٹی کھودنے کے بعد پھر نیچے سے وہ کھودتے تھے، نیچے سے مٹی سائڈ سے کھودتے تھے، پھر اس کے بعد میت کو اس طرح سے لے کر کے اندر رکھتے تھے۔ اب یہ قبر کھودنے والا بہت کم ہی ملیں گے اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو پھر علماء اکرام نے پھر دوسری قبر کے بارے میں حکم دیا۔ اب جو قبر چل رہے ہیں یہ صندوقی قبر ہے، یہ صندوقی قبر ہے، کیونکہ پورا مٹی کو قبر کی ایک آدھی قد، ایک کا سینے تک ہٹانے کے بعد پھر جو بالکل کھلا رہتا ہے، اور جو صندوقی قبر ہوتا تھا وہ نیچے سے مٹی کو نکال کر کے پھر اس کو قبر بنایا جاتا تھا۔ تو یعنی کہ وہاں تک آخر، اب اس کی گہرائی کہاں سے ناپا جائے؟ بلکہ گہرائی جہاں سے کھودنا شروع کیا وہیں سے اس کی گہرائی ناپی جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آدھی قبر کو اتنا 1 فٹ 2 فٹ کھود دو پھر اس کے بعد پھر آدھی قد کھودو، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں سے کھودنا شروع کیا، ہاں تھوڑا سا آس پاس جو جنگل وغیرہ ہے یا اوپری والی مٹی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، تاکہ لکڑی وغیرہ اور تختہ وغیرہ جب لگائے جائے تو اس وقت وہ یعنی کہ وہ مٹی گرنے کا خدشہ نہ ہو، گرنے کا چانس نہ ہو، اس لیے اس کو ہٹا۔ اب ادھر کا ماحول تو بہت الگ ہے، کیونکہ ادھر پٹرا جیسے لگاتے ہیں اور پھر ایک چٹائی بھی اس طرح سے لگاتے ہیں، بلکہ اس طرح سے جائز نہیں ہے، اور ڈائریکٹ میت کے اوپر جو مٹی ڈالنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے شاید کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس طرح سے میت ادھر جو میت کو مٹی ڈالتے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط طریقہ ہے۔
یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد ان کے جسم یعنی کہ ان کے کپڑے پر مٹی تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اب یہاں پہ ایک طرف سے مٹی ڈالتے ہوئے چلے آتے ہیں. ہاں منہا خلقنا کو وہ یہ ترجمہ، اور اس کے بارے میں وہ یہاں پہ ترجمہ کیا، منہا خلقنا کو وہ فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، اسی مٹی میں جانا پڑے گا. اس میں ترجمہ ہے اسی مٹی میں تمہیں ملا دیا جائے گا. ملا دیا جاتا تو پھر آپ کو تو پھر جیسے آپ ادھر ڈالنا تو اس کا اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے دونوں الگ ہے. یہاں پہ آپ جو ڈال رہے ہیں مٹی تو آپ ملا رہے ہیں ان کو، ملا رہے، لیکن ترجمہ کیا منا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا وفیہا نعید، اسی مٹی میں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اب جانا پڑے گا اور ملائے گا دونوں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جانا پڑے گا اور ملائے گا یہ دونوں فرق ہو جاتا ہے. وفیہا نعید پھر اسی مٹی سے اٹھانا پڑے گا، پھر اسی مٹی سے اٹھانا پڑے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ بات ثابت ہے، تمام صحابہ کرام اور تمام بزرگان دین سے. اب پھر بارہا سوشل میڈیا کا زمانہ، ویڈیو میں جیسے آتے ہیں کئی صحابہ کرام کے قبروں کو جب اس کے قبر کھودے گئے تو ان کے جسم ان کے کپڑے صحیح سلامت ملے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے پر مٹی بھی نہیں ڈالے گئے. تو اب یہ تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے تو بھائی ذہن میں بات یہ آتی کہ ان کے اوپر مٹی نہیں ڈالا گیا ہے، ان کے اوپر مٹی نہیں ڈالا گیا ہے. اگر مٹی ڈالتا تو پھر کفن بھی میلا ہو جاتا. کئی ایسے اولیاء کرام، کئی ایسے صحابہ کرام کے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کیا گیا ہے. ایک صحابی جو ہے یعنی کہ ایک دریا کے کنارے ان کو دفن کر دیا گیا تھا. ایک صحابی کو دریا کے کنارے، ندی کے کنارے دفن کر، جیسے ابھی بارش کا ٹائم ہے تو بارش کی وجہ سے یعنی کہ قبر اور ندی بالکل پاس میں تھے. تو جب پانی بڑھتا تھا نا ندی کا، تو پانی بڑھنے کی وجہ سے قبر میں پانی آ جاتے تھے. تو وہ صحابی رسول جو ہے نا ایک شخص کو خواب میں بشارت دیا، ایک شخص کو خواب میں یہ بشارت دیا کہ تم یہاں سو رہے ہو کہ میری قبر پر جو ہے، میری قبر کے اندر ندی کا پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے اور میری جسم کو نکال کر کے دوسری جگہ تدفین کر جہاں پانی نہ پہنچتا ہو. تو جب وہ بزرگ جو ہے نا جب یہ خواب دیکھا تو اس نے جو ہے نا پھر لوگوں کے پاس گیا، اپنے خواب کو بتایا. تو لوگوں نے کہا کہ صحابی رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نیک بندوں، اللہ تو خود فرمایا کہ میں اپنے نیک بندوں کے جسموں کو مٹی کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے، مٹی کو کھانا حرام کر دیا گیا ہے. جب اس حدیث کو دیکھا اور پھر اس اقوال کو دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ پھر دیکھا جائے. پھر وہاں کے لوگوں نے پھر کچھ عالم دین کے پاس گئے تو یہ خواب سننے کے بعد کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جسم صحیح سلامت ہو. تو جا کر کے اسی جگہ پہ جب اس کے قبر کو کھودے نا، قبر کو کھودنے کے بعد کیا دیکھ رہا ہے کہ اس قبر میں پانی ہے اور جسم جو ہے اس صحابی رسول کے بالکل صحیح سلامت ہے. یہاں تک کہ کپڑے بھی صحیح سلامت، صرف کپڑا بھیگ گیا تھا، کپڑا بھیگ گیا تھا. تو پھر اس کے جسم کو اسی کفن کے ساتھ اس کو نکال کر کے پھر دوسرا کفن دے کر کے، جو بھیگا ہوا کفن تھا اس کو نکال کر کے دوسرا کفن دے کر کے دوسری جگہ تدفین کیا تھا. تو اب اگر اس واقعات کو، اس روایت کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ڈائریکٹ میت کے اوپر مٹی نہیں ڈالا گیا ہے. اور میں نے کافی جگہ میں نے رہا لیکن کہیں پہ میں نے اس طرح کا مٹی ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں میں کہ اس طرح سے مٹی ڈالتے، میت کو قبر میں لٹالنے کے بعد پھر وہ مٹی ڈالتے. پھر دوسری ایک مسئلہ میں اور بتاؤں، جیسے منا خلقناکم یہ آیت پڑھ کے مٹی جو ڈالتے تو لوگ کیا، میں نے کئی بار میں دو مرتبہ یہاں ایسا ہوا میرے ساتھ جب سے میں آیا ہوں. تو میں ایک چیز اور نوٹس کیا ہوں کہ لوگوں نے کیا کہ 3 ڈلوں کو اٹھایا اور ایک ہی بار میں پڑھ کر کے ایک ہی بار میں وہ تسلا وغیرہ میں ڈال دیا. بلکہ یہ طریقہ بھی نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو لٹال دیا گیا ہے، نٹال دیجئے، پھر اس کے بعد اس کا اوپر یعنی کہ جہاں سے آپ قبر کو کھودنا شروع کیے وہاں سے مان کے چلو اب یہ ہے قبر، یہ ہے قبر ہے، یہاں میت کو لٹال دیا گئے. ٹھیک ہے، اب اتنا حصہ خالی ہے، اب اتنا حصہ خالی ہے تو پٹرا یہاں لگانا چاہیے تھا. پٹرا بالکل اس طرح سے لگانا چاہیے نہیں کہ وہ پورا قبر ڈھکتا ہوا چلا جائے. یہ اس میں بھی آئے گا آگے والی مثال پہ پورا ترجمہ اس میں دیا ہے. آگے تک ڈھکتے ہوئے چلے گئے. اگر مرد کا ہے تو ادھر سے ڈھکتے ہوئے آئے اور عورت کا تو ادھر سے ڈھکتے ہوئے جائے. پھر اس کے بعد میت کو کس طرف سے مٹی ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ سرہانے کی طرف اس کے پاس پہلے بیٹھیے اور ایک مٹھی کو مٹی لیجئے، اس طرح سے پکڑیے مٹی کو، منہا خلقناکم ڈال دیجئے.
یہ ڈال دیے، کہ 3 مرتبہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. منہا خلقناکم، اتنا ڈال دیے. پھر دوسرا مٹی کو وفیہا نعیدکم، اتنا ڈال دیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ 3 مرتبہ یہ طریقہ ہے سنت کے مطابق میت کو مٹی ڈالنے کا. پھر اس کے بعد آپ اٹھ جائیے، ہاتھ کو چاہے تو جھاڑ سکتے ہیں، پانی ہے تو دھو سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے. لیکن جو طریقہ یہاں کا، یہ طریقہ سراسر غلط ہے. ہاں، پٹرا کے اوپر جو چٹائی وغیرہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں. کیوں رکھ سکتے ہیں؟ اس میں بھی مصلحت یہ ہے، چٹائی یا کپڑا یا کوئی ایسی چیز رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جب پٹرا آپ لگائیں گے، پٹرے کے سوراخ بھی ہو جاتے. جیسے مان لو جب 2 پٹرا لگانے کے بعد تھوڑی سی پٹرا ٹیڑھا میڑھا تو ہوتا ہی ہے. جو یہ سوراخ جو ہوتا ہے نا، اس سوراخ سے مٹی نہ جائے، اس لیے وہ چٹائی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اب چٹائی جس طرح سے لگاتے تو وہ چٹائی لگانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کیونکہ مٹی پہلے ہی ڈال دی ہے میت کے اوپر، تو مٹی پہلے ہی چلا گیا. تو اب چٹائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، چٹائی میت جہاں رکھا جاتا ہے زمین پر، وہاں کسی بھی چیز کا بچھانا جائز نہیں ہے. صرف پٹرے کے اوپر صرف بچھانا جائز ہے. اب چٹائی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک چادر میت کے اوپر سے جو ڈالا جاتا ہے، ایک چادر اسٹرا جو ڈالا جاتا ہے، اگر وہی چادر بچھا دیں گے تو چٹائی کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ وہ چٹائی کسی مسجد میں لا کر کے ڈال دیجئے تاکہ ان کو ثواب جاریہ ہوتا جائے گا. تو شریعت نے ہمیں وہاں پہ بھی فضول خرچی سے بچایا گیا ہے. وہاں پہ بھی ہاں، اگر جہاں چادر کا رواج نہیں ہے کہ بڑا چادر، اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ بڑا چادر ہی ڈال دیتے ہیں، اس طرح کا جو ہوتا ہے گہوارہ وغیرہ. تو یہاں پہ چادر نہیں دیکھا ہو سکتا ہے ہو دیا ہوگا. تو اگر لے کے جاتے تو وہی چادر کافی ہے. نہیں ڈال کے جاتے ہیں تو پھر آپ کوئی چٹائی وغیرہ لے کے ڈال سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے میت کا پورا تدفین کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان سے ہمارے اس نشستوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا مولا اپنی حبیب کے صدقے تو فیض سے مولا ہم سب کے تمام اگلا پچھلا گناہوں کو مولا معاف عطا فرما. تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مولا معاف عطا فرما. یا مولا ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ.